السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں عثمان خان لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے فضائل رمضان۔ حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کے فضائل کے تعلق سے۔ حاضرین، امید کرتا ہوں آپ کے روزے بڑے ہی اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہماری گناہوں کی مغفرت کرے۔ آئیے ناظرین، ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام۔ آئیے باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے بتایا تھا ایک حدیث پاک پیش کی تھی آپ نے، اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اور ایک بات آپ نے کہی تھی اس میں کہ جن و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو جن و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جن و شیاطین کون سے جن و شیاطین قید کر دیتے ہیں؟ یا سارے جن و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یا کچھ مخصوص جن و شیاطین کو قید کیا جاتا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ اسی مرتبہ ہم نے وہ حدیث دیکھی تھی جو متفق علیہ روایت تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تھی، کہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رمضان میں، جہنم کے دروازے بند ہوتے، اور سرکش جن اور شیاطین، مطلب وہ جن اور شیاطین جو سرکش ہے، جو انسانوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، جو بہت زیادہ تکلیف پہنچانے والے ہیں، جو اذیت دینے والے ہیں، صرف وہ قید ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، سرکش جن اور شیاطین، جس کو ایک عام زبان میں ہم دیکھیں تو سمجھ لیجیے ملک کے اگر حالات میں کچھ تبدیلی آ جائے تو کچھ مخصوص قسم کے انسانوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ عمومی طور سے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کے لیے۔ تو رمضان میں بھی جو ہے سرکش جن اور شیاطین، مطلب سارے جن اور شیاطین قید نہیں ہوتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، انسانوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، بہکاتے ہیں، وساوس ڈالتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو سرکش جن اور شیاطین، ظاہر سی بات ہے سرکش کے اندر سب سے بڑا سرکش تو خود شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ اور دیگر اس کے فالوورز، اس کے پیروکار جو بہت شدید طریقے سے انسانوں کو بہکاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، عبادتوں کو ضائع کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس ماہ کی حد تک قید کر دیے جاتے ہیں، جس کا اثر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ رمضان کا چاند دکھتا ہے، اس کے بعد سے مسجد میں عشاء کی نماز میں جگہ بھی نہیں ملیں گے آپ کو۔ اچھا، یہ ایکچولی ایک بات میرے ذہن میں ابھی آ گئی فی الحال، حالانکہ اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق تو ہے نہیں، لیکن ایک ذہن میں بات آ گئی تو میں سوچ رہا ہوں کہ پوچھ لوں، یہ جن و شیاطین کو موت بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ دیکھیں، جن اور شیاطین جو ہے یہ جس طرح سے انسان ہوتے ہیں، جس طرح سے جانور ہوتے ہیں، ان کی پیدائش ہے اور ان کو نفس ہے، اور اس کے بعد انتقال ہے، ایسا انسان مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، تو جنوں کو بھی نفس ہے، یاد رکھیے، تو وہ پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے جیسا، زندگی جیتے ہیں۔ ہاں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ زندگی عمومی اعتبار سے انسانوں کے مقابلے میں لمبی جیتے ہیں، لیکن ان کو بھی ویسی موت آتی ہے جس طرح سے انسانوں کو موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے۔ اس کا مطلب وہ جو ابلیس تھا جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، وہ زندہ ہے ابھی یا مر گیا؟ ابلیس ایک خاص مخلوق ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ سے ڈھیل مانگی ہوئی کہ قیامت تک زندہ رہنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مہلت دے دی کہ قیامت تک انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اس کو حیات دی۔ تو مطلب جنوں کی عمریں کہا جاتا ہے عمر لمبی ہے، اور ایک بات تو طے ہے کہ شیطان کی سب سے زیادہ عمر ہے، اس لیے کہ وہ جب سے بنا تب سے لے کر قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اسپیشل ڈھیل اور چھوٹ دی ہے۔ وہ ابلیس ابھی تک زندہ ہے؟ وہ زندہ ہے اور وہ قیامت تک رہیں گا، اور رمضان کے حد تک بہرحال یہ تمام لوگ قید کر دی جاتے ہیں اور بند کر دی جاتے ہیں۔ ابلیس کو بھی قید کیا جاتا ہے؟ سب کو، سرکش جن اور شیاطین، تو سب سے سرکش تو ابلیس خود ہے، اور اس کے بعد دیگر اس کے پیروکار، یہ تو سب قید ہے، جس کا اثر جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اگر چاند دکھتا ہے رمضان کا مغرب میں، تو عشاء میں آپ عموماً پائیں گے کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، 2-4 دن تو کم از کم نماز کے لیے، اتنا رش ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شوال کا چاند دکھتا ہے، مطلب عید کا چاند جس کو کہتے ہیں عام زبان، عید کا چاند دکھتے ہی آپ دیکھیے مغرب میں سمجھ لیجیے روزہ ختم ہوا، لوگ مسجد گئے، 29 تھی تو ظاہر سی بات انتظار کر رہے تھے، آسمان دیکھ رہے تھے، اور 30 تھا تو بالکل طے تھا۔ آپ اس شام میں دیکھ لیجیے، آپ کو مسجد میں عشاء کی نماز میں کوئی نہیں ملے گا، مطلب بہت کم لوگ ملیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین بند ہوئے اور لوگ عبادتوں میں لگ گئے، شیاطین کھل گئے، اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے۔
آپ نے بتایا شیطان جن و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اچھا یہ رمضان کا مہینہ تو یہ ان کے لیے بھی ہے، جن و شیاطین کے لیے بھی، ان کے اندر بھی یہ بھی عبادت کرتے ہیں گے، اس طرح کی روزے بھی رکھتے ہیں گے. آپ نے بتایا جن و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو پھر انسانوں میں دیکھا گیا ہے معاشرے میں کہ رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے جو روزے نہیں رکھتے، اور جو عام زندگی چل رہی ہے ان کی وہی نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، روزے بھی نہیں رکھ رہے، وہی کھا رہے. مطلب ایسا کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں ان کی زندگی. میں نے دیکھا ہے خود لوگوں کو، آس پڑوس میں دیکھا ہے اپنے، کہ مطلب ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں. تو ایسا کیوں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو جن اور شیاطین عبادت کے تعلق سے آپ نے کہا، تو شیاطین تو عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، کافر ہوتے ہیں. جنوں سے مراد یہ کہ ایمان والے ہیں. عموماً جو جن بولتے ہیں عموماً اگر مطلب مخصوص طور سے جب لکھا جائے گا جن اور شیاطین، تو مطلب جن مطلب ایمان والے اور شیاطین مطلب کافر. تو بہرحال شیاطین کا تو سوال ہی نہیں عبادت کا. جن میں عبادت کرتے ظاہر سی بات ہے، تو مومن جو ہے وہ تو کھلے، وہ تو آزاد ہے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب رہا سوال یہ کہ جن اور شیاطین جب قید ہے، مطلب سرکش جو ہے، برے جو ہے، فتنے انگیز جو ہے، انسانوں کو تکلیف جو دیتے ہیں یا فتنے میں ڈال دیتے ہیں، عبادت سے دور کرتے ہیں، وہ تو قید ہے. سوال یہ کہ انسان پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی لائف سٹائل کبھی کبھار ویسے ہی رہتا ہے، یا رمضان میں بھی وہ گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو یاد رکھیے اس کی ایک ایسی مثال میں دوں گا بات کو صرف سمجھنے کے لیے، کہ آپ نے پنکھے کو بند کر دیا، لیکن بند کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر پنکھا گھومتا رہتا ہے، حالانکہ کرنٹ نہیں ہے اس میں. تو 11 مہینے جو شیطان نے ہماری نفس کو ٹریننگ اور تربیت دے دی، تو وہ اچانک اس کے بند ہونے کے بعد بھی ہم اس کو نہیں چھوڑتے. یہ ہماری نفس ہوتی ہے جو ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے. مطلب شیطان نے انسانوں کو پورے 11 مہینے جو ہے بہکا دیا. جیسے ایک مثال لیجئے، کسی انسان کو گانے سننے کے فتنے میں لگا دیا، گانا وغیرہ وہ سنتا ہے دن رات. رمضان آ گئے وہ بھی وہ سن رہا ہے، اس لیے کہ شیطان تو اب اس کو نہیں بہکا رہا ہے، لیکن اس کی نفس ٹرینڈ ہو گئی. 11 منتھس جو وہ گانے سننے کا عادی تھا، نتیجہ یہ اس کا نکل رہا ہے کہ رمضان میں بھی وہ اپنی نفس کی پیروی کر رہا ہے. حالانکہ شیطان وسوسے نہیں ڈال رہا ہے اس کو، اللہ نے وہ فضیلت دے دی، وہ فائدہ دے دیا. اور رمضان کی یہ بھی ایک فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ سرکت جن اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے. مطلب وہ مخلوق جو انسان کو وسوسے ڈال کر بہکا سکتی ہے وہ بند ہے. حدیث میں آتا ہے والی چیز ختم، بہکانے والی چیز بند ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے انسان وضو کرتا ہے تو شیطان اس کو بولتا ہے وضو ٹوٹ گیا تیرا، مطلب خیالات لاتا ہے کہ ہوا خارج ہوگی، وضو ٹوٹ گیا. اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو کبھی خیالات ڈالتا ہے اعضاء برابر نہیں دھلے ہوں گے، ایکسٹرا دھو لو. آدمی پریشان ہو کے ڈبل مطلب 2-3 دن وضو کر رہا ہے. نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا اور اللہ اکبر کہنے کو یا کہہ دیا، رکعت باندھنے سے پہلے ایک ایسا کام یاد دلا دیتا ہے جو بھول چکا تھا. اچانک ارے یہ کام باقی ہے نا. نماز کے اندر آ کے وسوسے ڈالتا اور بہکاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو رمضان میں بھی پیش آتی. نہیں یہ تو ہوا اس کا پہلے. اب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بند کر دیا، لیکن ہماری نفس ٹرینڈ ہے نا 11 منتھ، مطلب 11 مہینے نفس اتنی ٹریننگ پا چکی ہے شیطان سے کہ اب باقی ایک مہینہ جب شیطان نہیں بھی ہے تو وہ اسی انداز سے چل رہے ہیں کچھ حد تک. مطلب جس کو کہیں گے اگر غیر رمضان 100% انٹینسٹی ہے تو رمضان میں کافی گھٹ جاتی ہے، لیکن ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے. کیوں ختم نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو نفس کو شیطان نے ٹریننگ دے دیا نا اندر کی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی انسان سرکشی کرتا ہے. لیکن یہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہکانے والے کو، سرکش کو بند کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں وسوسے عبادتوں میں خلل نہیں ڈال پاتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے نہیں ہونے کے باوجود، غیر موجودگی کے باوجود بھی، نان پریزنس کے باوجود بھی، جو ہماری نفس، جو ہماری جس کو بولیں گے نفس 11 مہینے اس کی پیروی کرتی ہے یا اس کے وسوسوں کی شکار ہوتی ہے نا، اس کے نتیجے میں وہ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بھی کچھ لوگوں کا لائف سٹائل نہیں چینج ہوتا، وہی گناہ، وہی معصیت، وہی روٹین لائف وہ جیتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ پتہ نہیں زندگی میں آتا ہے اور یہی بہرحال چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کرے اور ہمیں رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعید بیان کی ہے کہ رمضان آنے کے باوجود بھی ان کے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، جبکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو چینجز کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کو رکھا ایگزام کا مہینہ ہے، تو آپ نے بتایا. تو ایسے لوگ جو رمضان آ رہا ہے، کئی رمضان گزر گئے لیکن کوئی تبدیلی نہیں دیکھی جا رہی ان کی زندگی، تو ایسے لوگوں کیا وعید اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے رمضان کو پا کر اس میں عبادت نہیں کرنے کے تعلق سے مخصوص وعید نہیں ہے. ہاں، رمضان کو پا کر روزہ نہیں رکھنے کے تعلق سے وعید ہے، اور رمضان کو پا کر اپنی مغفرت نہ کرانے کے تعلق سے وعید ہے. لیکن مخصوص طور سے
کیا رمضان میں گناہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایسی کوئی وجہ نہیں. ہاں حدیث میں الفاظ ہے جو رمضان پائے اور رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ آدمی جو ہے بدنصیب ہے. وہ آدمی بدنصیب ہے جس کو رمضان ملے اور اس کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو یہ عمومی ہے، جنرل ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں رمضان میں گناہ کرنے کی کیا وجہ ہے، اسپیشل ایسی کوئی وجہ نہیں آتی کہ رمضان میں یہ گناہ کا عذاب اتنا بڑھ جائیں گا یا فلاں فلاں ہوگا. تو گناہ کے تعلق سے تو میں نہیں کہہ سکتا کوئی وجہ ہے. لیکن ہاں یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ پا کر بھی اگر کوئی اپنی مغفرت کا سامان نہیں جمع کرتا تو اس کے بعد اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کوئی اور موقع ملے گا. اتنے اچھے موقع کو، زرین موقع کو ہاتھ سے ضائع کر دیں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پورے مواقع رکھ دیے، جنت کو کھول دیا، جہنم کو بند کر دیا، ساتھ میں پھر جس سرکت جن اور شیاطین کو قید کر دیا. یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑی فضیلت ہے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے عبادتوں کو کھل کر سکتا ہے، دل لگا کر سکتا ہے، ہول ہارٹیڈلی کر سکتا ہے. کیونکہ شیطان بند ہے، لیکن شیطان نے چونکہ 11 مہینے جو ٹریننگ دی تو نفس کہیں نہ کہیں عادی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں ہم لوگ شیطان کی غیر موجودگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مائل ہوتے ہیں گناہ کی طرف، اپنی لائف سٹائل زندگی کو نہیں تبدیل کرتے. جی جزاکم اللہ خیر. اب یہ تو بات رہی کہ شیطان کے تعلق سے. اب ایک عبادت کے تعلق سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہوں گا میں. رمضان میں خاص طور سے عمرہ، لوگ ہر آدمی سوچتا ہے کہ رمضان ہمارا مکے میں گزرے، کعبہ میں گزرے، مسجد حرم میں آدمی نماز پڑھے، جیسا کہ ثواب کے تعلق سے حرم کی مسجد حرم میں ثواب 1,00,000 ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ رمضان میں جو عبادتیں کر رہے وہ رمضان لوگ عمرہ کرنے جاتے. تو رمضان اور عمرہ کا کیا تعلق ہے؟ رمضان میں عمرہ کرنے سے زیادہ ثواب ہے اس کا یا کیا؟ دیکھیں رمضان میں جہاں تک عمرے کا تعلق ہے تو یقیناً رمضان میں کیے گئے عمرے کا جو ثواب زیادہ ہے. آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خاتون سے پوچھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا اور کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں چلو گی؟ وہ خاتون نے جواب دیا، عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو ہے صرف 2 اونٹ ہے. ایک اونٹ پر میرے شوہر اور میرا بیٹا خود حج کو جا رہے ہیں اور ایک اونٹ ہم کو پانی لانے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے لگتا ہے، لہٰذا میں نہیں آ پاؤں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا اور فرمایا کہ اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا اجر اور ثواب بھی حج کے برابر ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں اگر اللہ نے آپ کو یا مجھے استطاعت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ عمرہ ہم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. اور اسی روایت سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ عمرہ جو ہے نفل ہے، حج فرض، تو عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوگا. تو وہ کہتے ہیں عبادت میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اگر نفل نمازیں پڑھے تو اس کو فرض کے برابر وہ کہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ہے واضح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل نمازوں کا ثواب فرض کے برابر ملے گا. لیکن کیونکہ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہر نفل کے تعلق سے بات ہوں گی. اللہ عالم، اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے اس مسئلے کو. لیکن بہرحال عمرے کے تعلق سے تو الفاظ ہے کہ حج کے برابر ثواب، مطلب ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر انشاءاللہ عزیز ملے گا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں زندگی میں حج نہیں کرنا ہے. ہوا مسئلہ کیا، ایک خاتون چلنا چاہ رہی ہے، اس کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کروں. یہ خواہش کا اظہار وہ کر چکی تھی، تبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نہیں چلنے لگی تو پوچھا کیا تم نہیں چلو گی؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری ہے میری. تو کہا پھر تم کیا کرنا، رمضان میں عمرہ کر لینا، اس میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. تو لہٰذا ہم لوگ کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے، ویسے تو حج کو جانا چاہیے. حج اگر ہو چکا ہے یا حج بھی تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، کبھی استطاعت نہیں ہوتی انسان کی، تو کم از کم رمضان میں عمرہ کرنا چاہیے، اور وہ بھی نہ ہو تو عام دنوں میں عمرہ کرنا چاہیے بہرحال، تاکہ اللہ کے گھر کا جو اللہ کے گھر کی زیارت ہو، طواف ہو اور عمرہ ہو. تو بہرحال اور عمرہ بھی تو حج کی قسم ہے، مطلب یہ چھوٹا حج ہے، حج اصغر ہے، اور حج جو ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. بہرحال تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان میں اللہ نے مال و دولت اگر دے رکھی ہے اور تمام تر جو کنڈیشنز ہے
جو حج اور عمرے کے لیے اگر ہم اس میں فٹ ہوتے ہیں تو رمضان کے مہینے کو ہم نے ملٹیپل ٹائمز کنورٹ کرنا چاہیے اجر و ثواب میں، اور کوشش کرنا چاہیے کہ عمرے کو جائیں۔ یہ ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کیا میں ایک مہینہ عمرے کو جاؤں؟ عمرہ ٹور جنرلی 1 مہینہ 40 دن کے ہوتے ہیں، اور پورا رمضان میں گزار کے آؤں تو میرے بزنس کا کیا ہوگا، ابھی بچوں کا کیا ہوگا، عید کا کیا ہوگا، دیگر چیزوں کا، کام کا، معاملات کا۔ تو دیکھیے حدیث میں نہیں کہ پورا رمضان وہاں رہے، رمضان میں کیا گیا عمرہ، اور عمرہ تو کیا چیز ہے، آپ یہاں سے سفر کر کے وہاں پہنچے، 1 دن میں آپ واپس آ سکتے ہیں اگر عمرہ کرنے کی نیت ہے۔ اگر آپ تو عمرے کو کیا مشکل سے ہمارے رمضان میں رش اگر زیادہ بھی ہو تو 3 سے 4 گھنٹے، اور اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو لہٰذا بالکل کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر مال و دلت سہولت حالت رکھیں، انسان رمضان کے مہینے میں ضرور بھی ضرور عمرہ کرے، اس کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس سے حج ختم یا ساقط نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے حج اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا ثواب حج کے برابر ملے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ وہی ہوتا ہے۔ یہ عمرہ کبھی بھی پورے رمضان میں کبھی بھی کرے تو وہی ثواب ہے، یا آخری عشرے میں کیا جائے تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، ایسا کچھ ملتا ہے؟ دیکھیں عمرہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمرہ جو آخری عشرے میں کیا جائے، یا عمرہ جو دوسرے عشرے میں کیا جائے، عمرہ جو پہلے عشرے میں کیا جائے۔ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اب یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، مطلب رمضان کے ابتدا میں، رمضان کے بیچ میں، رمضان کے آخر میں، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اس میں کوئی افضل مفضل نہیں بولیں گے ہم کہ پہلے کیا گیا کم ہے، کیونکہ حدیث میں الفاظ کہیں بھی ایسے نہیں کہ شروعات کا کم ہے آخر کا زیادہ ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادتیں زیادہ کرتے ہیں۔ حدیث میں تو الفاظ ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، لہٰذا جب چاہے انسان جو ہے عمرہ کرے رمضان کا مہینہ، بس انشاءاللہ عزیز یہ کافی ہے اس کو کہ حج کے برابر ثواب پا لے۔ یہ ایک حج کا ثواب کتنا ہے؟ دیکھیں حج کا کیا ثواب ہے اس کی کوئی کوانٹیٹی تو نہیں ملتی ہے، لیکن ایک بات ضرور ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، وہ حج جس کو اللہ قبول کر لے انسان سے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو حج کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا۔ حج اگر کوئی کرے، حج مبرور کا بدلہ یہ ہے کہ گناہوں سے انسان ایسا پاک سن لیس ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں ایسا نہ ہو کہ حقوق بعد انسان زندگی میں مارے پھر حج کر کے اور بولے اب میرے گناہ معاف ہو گئے، یہ معنی نہیں ہے۔ لیکن جو ہو جاتے ہیں انسان سے، یقیناً انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے اسے آج پیدا کی۔ عام طور پہ لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ آدمی زندگی کے آخری پہر میں حج کرنے جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ہمارے پاس ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ زندگی بھر گناہ کر لو پھر آخر میں حج کر لو تاکہ معاف ہو جائے۔ دیکھیے حج اور عمرہ یا جو عبادتیں دی گئی جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا بتا دیتا ہوں۔ سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اکاؤنٹس لکھتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں غلطیاں ہو رہی ہیں بہت مشکل ہوتی ہے، کوئی مٹانے کی کوئی چیز ہو تو کتنا فائدہ ہو، تو آپ کو ربر دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا کریں، جب کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور غلطی ہو رہی ہے تو اریزر سے مٹا دے رہے ہیں، غلطی ہو رہی ہے تو اب لیکن کوئی یہ کہے کہ اب اریزر آ گیا تو اب بس مطلب اس کو اسکریچز مارو یا اور پھر مٹاتے جاؤ، یہ معنی ہے کیا؟ نہیں۔ تو حج اور عمرہ اگر گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان گناہ کر کے پھر خاص طور سے جائے، تو یہ ہمارا بس تصور ہے، تو ساری زندگی انتظار کیا جاتا ہے تاکہ پورے گناہ ختم ہو جائے زندگی کے، اس کے بعد پھر میں حج عمرے کو جاؤں پھر اسے معاف کرا کے آؤں، یہ تو درست نہیں۔ ہاں حالات ہی نہیں بنے زندگی بھر الگ بات ہے، بڑھاپے میں حالت بنے ہم جا رہے الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے یہ سوچ کے کہ گناہ ہوتے رہیں گے زندگی میں لہٰذا حج ابھی نہ کروں، پورے گناہ پورے کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد حج کروں تاکہ معاف ہو جائے، یا پھر اس لیے حج کر لوں کہ اگلے گناہ نہیں کرنا ہے، تو یہ تو بہت غلط بات ہوگی۔ اور یہ شریعت میں جو ایک فائدہ دیا گیا کہ عبادت کر کے جو ہو چکے معاف کرا لو، اس کو ہم یہ سمجھ رہے کہ کرو بول کے دعوت دی جا رہی کہ کرو تاکہ معافی دی جائے، یہ معنی نہیں ہے۔ اور ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے اور بڑھاپے کی عبادت۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت، بلکہ حدیث میں الفاظ ہے کہ 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس روز، جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک ہے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، وہ عرش کے سائے میں ہوگا، بہت بڑی بات ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا کہ روزوں کی کیا اہمیت ہے، آئیے ہم حدیث سے دیکھتے ہیں کہ روزوں کی کیا اہمیت ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دو عبادتیں روز قیامت بندے کے لیے سفارش کریں گے. ٹھیک ہے, کیا سفارش کریں گے؟ روزہ کہیں گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا, کیونکہ روزے کی حالت میں انسان صبح سے شام تک کھاتا پیتا نہیں اور اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا, جنسی خواہشات, اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا, لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول کر, ٹھیک ہے, قبول فرما. اور قرآن کہیں گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات میں قیام کے لیے مطلب سونے سے روک دیا, یہ قیام رات میں کھڑے کے نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے تلاوت کر رہا تھا, ٹھیک ہے, لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کی سفارش قبول کی جائیں گی. الحمدللہ. تو روزے کی کیا اہمیت ہے؟ روزے کی یہ اہمیت ہے کہ روزہ روز قیامت سفارشی بنے گا. اب دیکھیے ہم جو ماحول میں رہتے ہیں لوگوں نے خود ساختہ سفارشی بنا دیے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب سیلف ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ میری سفارش کرنے والے روز قیامت. اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو سیلف ڈکلیئر کر دیا کہ ہم سفارش کرنے والے ہیں. تو لوگوں نے دنیا میں خود ساختہ سفارشی بنا دیے, سیلف ڈکلیئر کہ یہ سفارشی ہے, اور کچھ خود ساختہ بن گئے سیلف پروکلیمڈ, وہ خود بول رہے ہیں ہاں میں سفارشی ہوں, مطلب آؤ میرے پاس میں سفارش کروں گا اللہ کے پاس. اور کچھ کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سفارش کرنے والا اللہ کے پاس, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس کو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ سفارش کرنے والے, کیا قرآن حدیث نے کہا یہ سفارش کرنے والا ہے؟ اور جو خود کہہ رہا ہے میں سفارش کرنے والا, اس کی کوئی دلیل ہے کیا سفارش ہونے والی؟ لیکن یہاں حدیث میں حقیقی سفارشی ہے, ریئل سینس میں کون سفارش کرنے والا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں حدیث کے ذریعے کہ روزہ اور قرآن سفارشی ہے. تو ان سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ دیکھیے آج جو حقیقی سفارشی ہے ریئل سینس میں ہمارے سفارش کرنے والے ہیں, وسیلہ بننے والے ہیں, جن کے الفاظ حدیث میں آ رہے ہیں کہ روزہ اور قرآن سفارشی ہے, اس سے ہم کوسوں دور ہو, اس سے کوسوں دور ہے. اور جو نہیں ہے اس کو سیلف ڈکلیئر کر دیا ہم نے, یا سیلف پروکلیم انہوں نے کر دیا, مطلب یا تو ہم نے بول دیا یہ کرنے والے ہیں تو وہ بول رہے ہیں ہم کرنے والے ہیں. اچھا یہ ایسے لوگ جو بولتے ہیں اپنے آپ کو ہم سفارشی ہیں ہمارے پاس آؤ, یا لوگ جنہیں کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں ان کے پاس جاؤ, ایسے لوگوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ جبکہ یہ لوگ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندے کے دلوں کے, ہاں کچھ لوگ ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے کام جو اپنے ثبوت کر کے لے کے بیٹھے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ کیا عمل کر رہے ہیں یہ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے سوا اس کے جس کو وہ اجازت دے. تو اللہ کے سامنے کوئی انسان, کوئی فرشتہ, کوئی نبی, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی ولی, کوئی انسان, کوئی فرشتہ, کوئی جن سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو اجازت نہ دے. آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں نا, اس کا ایک حصہ ہی کہ سفارش کا موقع کسی کو بھی نہیں ملے گا سوائے اس کو جس کو اللہ اجازت دے دے. تو سفارش کون کرے گا یہ اللہ بتائیں گا, یاد رکھیے, ہم نہیں بتا سکتے ہیں. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے, جو اللہ آپ کو بتائیں گے کون کرنے والا ہے. تو جو سفارشی کرنے والے جنرلی آتے ہیں قرآن حدیث میں, وہ تو ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے, اور جن کے تعلق سے کچھ بھی نہیں ان کو ہم نے خود سے بنا دیا. یہ ہے جو ہماری سفارش روز قیامت اللہ کے پاس کریں گے اور اللہ قبول کریں گا ہی. دلیل بھی ہے ان کے پاس, مطلب اللہ کو قبول کروانا بھی انہوں نے سفارش, ایسی حالت ہم نے بنا دی. یہ ہے سفارش, یہ ہے قرآن سفارش, یہ ہے روزہ سفارش. روزے سے کیا ہمارا وہ تعلق ہے؟ روزہ سفارش کریں گے, اندر کی, ٹھیک ہے. تو ہمیں خوب روزے رکھنا چاہیے, رمضان کے علاوہ سنن اور واقعہ روزے, اور اس کے علاوہ نفل روزوں کا اضافہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ روزہ سفارش کریں گے. اور کیا کہیں گا؟ اللہ یہ بھوک پیاس سے رکا رہا, یہ بھوک پیاس سے رکا رہا, کیوں؟ اس لیے کہ میرے وجہ سے مجھے رکھا تھا نا, اس لیے جو بھوک پیاس سے رکا رہا, میری سفارش قبول کر. اور اللہ تعالیٰ اس کے سفارش اس بندے کے حق میں انشاءاللہ عزیز قبول کریں گا. تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے, ہمیں روزوں کو حقیقی معنوں میں اپنا سفارشی بنانا چاہیے. یاد رکھیے, تو ایک چیز کو سمجھ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی اہم باتوں کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی کی. چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ سے اور پوچھوں, لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس, ہمیں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا. ناظرین فی الحال چاہتے ہیں آپ سے اجازت, انشاءاللہ اگلی نصیحت میں پھر ملاقات کریں گے اور انہی باتوں پر گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.